یہ کیسا سوال ہے، بہت برا۔ ڈاکٹر صاحب نوکری آپ کی جا سکتی ہے جو آپ لیڈرشپ کر رہے ہیں؟ ابھی جو بھی پولیس مجھے دیکھ رہا ہے وہی دھمکی دے رہا ہے کہ کفایت آپ کا ہمارے پاس ابھی بھی FIR پڑی ہے۔ پرائیویٹ مافیا نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کم فی پر باہر جائے اور باہر جا کے پاکستان آئے اور اس کے بعد یہاں آ کے پریکٹس کرے۔ یہ جناب وہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ یوتھ ہے پاکستان کی، یہ سیاسی کارکنان نہیں ہیں جو کہ میٹرک انٹر پاس ہیں، یہ پڑھے لکھے بچے ہیں جو کہ جناب میٹرک میں اچھے مارکس لیے ہوں گے، FSC میڈیکل میں اچھے مارکس لیے ہوں گے، MBBS کیا، یہاں پر آ گئے۔ آپ لوگوں نے تو MBBS کر لی ہے، کچھ ہوا؟ ہم لوگوں نے MBBS بدقسمتی سے کر لیا، اور ابھی ہم بیٹھ کے یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ پاکستان میں رہ کے ہمیں یہاں پہ ڈاکٹر بننا کتنا مہنگا پڑ رہا ہے۔ اب صبح لاش دے دیں 50% بھی ہوگا، رزلٹ بھی 70% آیا کرے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے آ رہا ہوں۔ صبح ہائی وے پہ جائیں 2 لاشیں دے دیں، 2 بندے بڑے ہیں آگے۔ اچھا، آپ لوگوں نے کوشش کی ہائی وے بلاک کرنے کی، بھی ہمیں پتہ چلا، پولیس آئی، اسسٹنٹ کمشنر آئے، کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے بلاک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے ڈائلاگ کرواتے ہیں۔ ان کے ڈائلاگ کروانے تو اندر لے کے گئے، لیکن اندر جا کے تھریٹ کرنے لگ گئے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میرے لیے تو بہت آسان ہے، میں ادھر تمہیں ڈنڈے ماروں، آنسو گیس چلاؤں۔ ڈینٹل سرجن ہے، اس کے باوجود ادھر بجائے ان کو ہاسپٹل میں ہونے کے یہ ادھر موجود ہیں۔ وہی یہی اسٹرگل کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، صبح سے آئے ہیں، کل رات سے کچھ بچے یہاں پہ آئے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں۔ ایک تو ایم ٹکٹ کیا بولا سے 2 لاکھ تو وہ لوگ متاثر ہیں، اور ساتھ میں ہمیں ملا دو 35,000 ہم ہیں۔ 35,000 ڈاکٹرز MBBS کرنے کے باوجود نوکری نہیں کر سکتے، لائسنس نہیں ملا۔ لائسنس نہیں ملا ہمیں، اس بار ڈو اور ڈائی سچویشن ڈو اور ڈائی سچویشن ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہم کشمیر ہائی وے بلاک کر چکے ہیں، اگر یہ ہمارے ڈیمانڈ سے پورا نہیں اترتے تو مجبوراً ہمیں پیچھے ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ جناب وہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ یوتھ ہے پاکستان کی، یہ سیاسی کارکنان نہیں ہیں جو کہ میٹرک انٹر پاس ہیں، یہ پڑھے لکھے بچے ہیں جو کہ جناب میٹرک میں اچھے مارکس لیے ہوں گے، FSC میڈیکل میں اچھے مارکس لیے ہوں گے، MBBS کیا، یہاں پر آ گئے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے جی؟ ہو یہ رہا ہے کہ ان کو یہاں پر جو لائسنس ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ معاملہ جو ہے ایک آدھے دن کا نہیں ہے، کئی ماہ سے، کئی سالوں سے یہ بچے ادھر خوار ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر لیڈرشپ موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جاب چھوڑ کر یہاں پہنچے ہیں، جو یہاں پر آئے ہیں اور ان کی آواز بن رہے ہیں، اپنی نوکریوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ڈاکٹر کفایت ہیں، دیگر ڈاکٹرز میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نوکری آپ کی جا سکتی ہے جو آپ لیڈرشپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پچھلے لاسٹ ایئر بھی ہم نے اسٹرائک کی تھی اور اس میں ہمارے اوپر FIRs وغیرہ بھی ہوئی تھی۔ ابھی جو بھی پولیس مجھے دیکھ رہا ہے وہی دھمکی دے رہا ہے کہ کفایت آپ کا ہمارے پاس ابھی بھی FIR پڑی ہے۔ تو میں اپنی نوکری کو، سب کچھ کو داؤ پہ لگا کے ہمارے جو ساتھی ہیں، جو کولیگز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں تاکہ ان کے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ آج سے نہیں ہو رہی ہے، جب سے PMDC وجود میں آئی، یہ پہلے دن سے فارن میڈیکل گریجویٹس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کا سلوک ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ فارن میڈیکل گریجویٹس کے ساتھ کیوں یتیم بچوں والا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ فورن میڈیکل گریجویٹس کے ساتھ یہ اس لیے کہ میں بھی اس کو ہم پرائیویٹ مافیا کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ مافیا نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کم فی پر باہر جائے اور باہر جا کے پاکستان آئے اور اس کے بعد یہاں آ کے پریکٹس کرے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے اسٹیک ہولڈرز آپ کہہ سکتے ہیں، پرائیویٹ مافیا جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے اونرز ہیں، جو اس ٹائم ہماری گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹیز، لیکن وہ بزنس ٹائکونز ہیں ہمارے پاکستان کے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی غریب کا بچہ پاکستان سے باہر جائے، MBBS کی ڈگری حاصل کرے اور پاکستان واپس آ جائے اور اس کو ٹیسٹ کو بھی پاس کرے، لیکن اس ٹیسٹ کا کرائیٹیریا اتنا مشکل رکھ دیا جائے کہ وہ کرائیٹیریا بالکل بھی پورا ہونے کے قابل نہ ہو بچہ، اور بالکل ایک لاچار سی زندگی گزارنے کی لاچار زندگی گزارے جی۔ یہ کیمرہ مین اگر دکھائیں، یہ جو صاحب ہیں ڈاکٹر حسن جاوید ڈینٹل سرجن ہیں، اس کے باوجود ادھر بجائے ان کو ہاسپٹل میں ہونے کے یہ ادھر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا معتبر یونیفارم پہنا ہوا ہے اور لوگوں کی خدمت آپ لوگ کرتے ہیں دن رات، اس کے باوجود یہ صلہ مل رہا ہے؟ سر ہم تو خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا، اور اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم کمپیٹنٹ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، ہم اپنے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ آپ دیکھیں جی گجر صاحب، مسئلہ ہے کیا بنیادی طور پر
ڈاکٹر کفایت کو ہم نے یہاں دیکھا، ڈاکٹر سکندری، ڈاکٹر منیب، یہ باقی ڈاکٹرز بھی آتے رہتے ہیں. ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے، حل کیوں نہیں ہو رہا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب صبح لاش دے دیں 50% بھی ہوگا، رزلٹ بھی 70% آیا کرے گا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، صبح ہائی وے پہ جائیں 2 لاشیں دے دیں، 2 بندے بڑے ہیں آگے. اچھا، آپ لوگوں نے کوشش کی ہائی وے بلاک کرنے کی بھی، ہمیں پتہ چلا پولیس آئی، اسسٹنٹ کمشنر آئے، کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے بلاک کیا. اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے ڈائلاگ کرواتے ہیں. ان کے ڈائلاگ کروانے تو اندر لے کے گئے، لیکن اندر جا کے تھریٹ کرنے لگ گئے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میرے لیے تو بہت آسان ہے، میں ادھر تو میں ڈنڈے ماروں، آنسو گیس چلاؤں، اگلا دیکھیں گے کب لینا ہے کب نہیں لینا. اس کے باپ کا یہ PMD سے اگر صبح انہوں نے WhatsApp نہ لیا، یہاں پر جو روڈ ہے وہ بھی بلاک کریں گے. کیمرہ مین میرے ساتھ چلتے ہوئے دکھا سکیں، یہ وہ بچے ہیں جس میں میلز بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں. PMDC کے باہر یہ لوگ موجود ہیں اور جناب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے انصاف مل سکے. کچھ لوگ جو ہیں تھک گئے ہیں، صبح سے آئے ہوئے ہیں، اور جناب بتایا جا رہا ہے کہ ڈیوٹیز کرنے کے بعد یہ لوگ ادھر پہنچے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا. ایک لمبی قطار ہے، لمبی تعداد ہے یہاں پر. ڈاکٹرز ہیں یہ وہ لوگ جو کہ مختلف ممالک سے MBBS کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں پر جناب سٹالز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور خاصا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے. میرے ساتھ کچھ فیمیل جو ڈاکٹرز ہیں وہ موجود ہوگی، اگر وہ بات کر سکیں ان سے ہم کوشش کریں گے کہ بات ہو سکے. آپ تھک گئی تھیں؟ جی بالکل تھک گئے ہم. کیا لگ رہا ہے؟ صبح سے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں سڑکوں پہ آ گئی ہیں، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں. دیٹس واٹ آئی واز تھنکنگ رائٹ ناؤ کہ ہمارے ایٹ لیسٹ اندر بیٹھے لوگوں کو یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ اور نہیں تو کچھ ہمیں اس طرح کی ہوپ دلاتے ہیں کہ اب ہم لوگ سڑکوں پہ بیٹھے اچھے تو نہیں لگتے نا. ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں اب آپ کے پاس کوئی اندر سے آیا کوئی وقت کسی نے مذاکرات کے لیے؟ جہاں تک جو اندر ڈیلیگیٹ گیا تھا اس نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی. اٹس آل بیڈ نیوز. کیا سوچ کے MBBS کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ یہ کیسا سوال ہے، بہت برا. لیکن یہ کہ کیا کرے، پاکستان ایک غیر ترقی یافتہ ملک ہے اور لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، حکومت نہیں سپورٹ کرنا چاہتی. ہم کیا کریں؟ یوتھ ڈپریسڈ ہے بھائی. یوتھ از ایوری تھنگ فار اے کنٹری. یوتھ پہ سارا ملک پلتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے. ہماری نوجوان عوام سڑکوں میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں جی، یہ کہہ رہی ہیں نوجوان جو ہیں سڑکوں میں بیٹھے ہیں. میں کوشش کروں گا اگر یہ بات کر سکیں، میرے ساتھ کچھ اور فیمیل ڈاکٹرز موجود ہوں، کریں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے تو MBBS کر لی ہے، کچھ ہوا؟ ہم لوگوں نے MBBS بدقسمتی سے کر لیا، اور ابھی ہم بیٹھ کے یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ پاکستان میں رہ کے ہمیں یہاں پہ ڈاکٹر بننا کتنا مہنگا پڑ رہا ہے. اگر تو آپ کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، USMLE پلیب یا آپ باہر جا سکتے ہو تو آپ پھر MBBS کر لو. لیکن اگر آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی اگلی ساری زندگی آپ کو ایسے ہی رو لیں گے. تو آپ پلیز برائے مہربانی کوئی اور شعبہ دیکھ لیں، وہ زیادہ آج کل بہتر ہے، ٹھیک ہے، MBBS میں نہ آئیں. اچھا، آپ نے یہ نہیں سوچا تھا جب آپ نے MBBS کیا، جس بھی ملک سے کیا، آپ وہاں بھی رہ سکتی تھیں، سرو کر سکتی تھی، گھر شاید ڈالرز آتے، یوروز آتے یا پاؤنڈز آتے، پاکستان ہی آئیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. اچھا فیصلہ تھا؟ بالکل بھی نہیں. اور ابھی تک یہی اسٹرگل کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. صبح سے آئے ہوئے ہیں، کل رات سے کچھ بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. اور لیٹ می ٹیل یو دس کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. کووڈ آیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا تھا. تو پالیسیز تھوڑی سی چینج ہو گئی تھی. چائنا میں بہت اسٹرکٹنیس ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم واپس جا نہیں سکے، اور غلطی سے بدقسمتی سے یہاں پہ پھنس گئے تھے، اور ابھی تک ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا آف کورس ہم لوگ یہاں سے جائیں گے، لیکن ہم جتنا ٹائم یہاں پہ ضائع کر رہے ہیں نا، اور ضائع ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جی، یہ خواتین جو ہیں، یہ لڑکیاں جو ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں. اور آخر میں میرے ساتھ ڈاکٹر سکندری جو ہیں وہ بات کریں گے، لیڈ کر رہے ہیں یہاں پر پروٹیسٹ کو. اور ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے، صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اندر میری بات ہوئی ہے، ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کیا لگ رہا ہے کب تک کے لیے بیٹھے رہیں گے؟ جب تک ہمارے ڈیمانڈ پورے نہیں ہوتے تب تک ہم نے یہاں بیٹھنا ہے. اور اب ہماری ان لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ایسی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، عبداللہ خان آئے ہوئے تھے، اور رجسٹرار صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. رجسٹرار صاحب نے کہا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا وہ میٹنگ میں مصروف ہے، PM صاحب کی میٹنگ ہے کوئی MD گیٹ کے حوالے سے. تو کائنڈلی ہمیں اتنی فیور دے دیجئے کہ کل تک وہ آ جائیں اور آپ 10 بجے آپ لوگوں کی میٹنگ میں نے فکس کروا دی ہے. بچوں سے میں نے بات کی، بچے کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے نہیں جانا جب تک ہمارے ڈیمانڈز پورے نہیں ہوتے، ہم نے یہاں سے نہیں جانا. کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ رابطے میں؟ بہت سے لوگ تو آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی آ سکے.
کتنی بڑی تعداد ہے جو آپ کو لگتا ہے متاثرہ ہے PMDC کی ان پالیسیز کی وجہ سے؟ کم از کم ہمارے ساتھ سمجھ لو ایک تو MD کیٹ کیا بولے سے 2 لاکھ تو وہ لوگ متاثر ہیں، اور ساتھ میں ہمیں ملا دو 35,000 ہم ہیں. 35,000 ڈاکٹرز MBBS کرنے کے باوجود نوکری نہیں کر سکتے، لائسنس نہیں ملا. لائسنس نہیں ملا ہمیں، لائسنس ہمیں نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی جتنی بھی YD ہے، YD KP YD پنجاب، وہ ہمارے پیچھے کڑی ہے، اور جو آئے نہیں ہیں انشاءاللہ کل تک وہ بھی پہنچ جائیں گے. یعنی کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جو احتجاج ہے وہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک گرمی ہوتی ہے، اس میں ایک گرم جوشی ہوتی ہے، چند گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے، رات کو بالکل ملامٹ ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ تعداد بڑھے گی؟ یہ تعداد الحمدللہ بڑھے گی، کیونکہ ہم ابھی بھی رابطے میں 2-4 بسیز اور آ رہی ہیں لاہور سے، اور ایک بس KPK سے آ رہی ہے. اس بار ڈو اور ڈائی سچویشن ڈو اور ڈائی سچویشن ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم کشمیر ہائی وے بلاک کر چکے ہیں. اگر یہ ہمارے ڈیمانڈ سے پورا نہیں اترتے تو مجبوراً ہمیں وہاں دوبارہ جانا پڑے گا. دوبارہ جانا پڑے گا. جی یہ ڈاکٹر سکندری ہیں جو کہ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹیاں ہیں جن کو ہم امید کرتے ہیں یہ گھروں پہ رہیں، ہاسپٹلز میں جائیں، ملک و قوم کی خدمت کریں، لیکن ان کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھایا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جا رہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے. یہ میرے ساتھ جی ڈاکٹر سکندری جو ہیں، جو خط لکھا گیا تھا پریزیڈنٹ جو ہیں PMC کے، ان کو PMDC پریزیڈنٹ کے نام یہ خط ہے، سائن کیا گیا، اس کے باوجود جو ہے ان کو مجبور کیا گیا. یعنی کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ڈاکٹرز کی جانب سے پہلے جو پڑھے لکھے طریقے ہیں، یعنی کہ خط لکھا جائے، کالز کی جائیں، ان کو اپنایا گیا. ان پر جو ہے وہ ناکامی کے بعد ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، باہر آ کر دھرنا دیں، اور یہ ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے جی کل کیا ہوگا. 10 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے. پریزیڈنٹ PMDC جو ہے ملاقات کریں گے لیڈرشپ کے ساتھ. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان 35,000 ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں پورے کیے جاتے ہیں، اور کیا ان کے جو خواب ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد ملک و قوم کی خدمت کے پورے ہو پاتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ڈاکٹرز واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہوگی. سری نگر ہائی وے سمیت اس کو بند کرنے سمیت ملک بھر میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کی جانب جائیں گے، اسٹرائکس کی جانب جائیں گے، اور جو معاملات ہیں گمبھیر ہونے کے بھی خدشات ہیں. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت.